السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں زین صاحب۔ زین صاحب، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈروں گا نہیں، لڑوں گا اور آخری حد تک جو ہے نا اداروں کو ایکسپوز کروں گا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ احسن بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نہ تو یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ نہ یہ وہ آخری دفعہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہی باتیں کم و بیش انہوں نے 1999 میں بھی کی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ ہم نے دیکھا کہ بھاگ گئے سعودیہ، اور وہ 7-8 سال خود ساختہ جلا وطنی انہوں نے کاٹی، یعنی کہ وہ خود واپس ہی نہیں آئے، اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی فلیٹ ہیں جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کہاں سے خریدے ہیں، میرے بیٹوں نے کہاں سے خریدے ہیں، میرے بیٹے کیوں امیر ہو گئے، یہ بھی ان کو نہیں پتہ تھا۔ سپریم کورٹ میں وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ ان کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب بھی کوئی 3 سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ سارے بیانات جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کر دے رہے ہیں کہ میں بھاگوں گا نہیں، میں اداروں کو چھوڑوں گا۔ مزے کی بات سنیں، کل انہوں نے کیا کہا۔ کل انہوں نے لندن میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ذرا وزن دکھائے، اور کیا ہو جائے گا، آپ 2-4 مہینے کے لیے جیل چلے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب، آپ خود تو پہلے آئیں، خود تو پہلے جیل جائیں، آپ اپنے بچوں کو تو یہاں پر لے کر آئیں۔ وہ جو 2 سائنسدان آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنی کم عمر میں اتنے ملینئر ہو گئے ہیں، ان کو تو واپس لے کر آئیں۔ تو جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے نا، اس تحریک کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کوئی اس ملک میں تحریک چلانا چاہتے ہیں نا، تو پہلے خود کو لیڈر ثابت کریں۔ لیڈر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الطاف حسین کی طرح لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ٹیلی فون خطاب کر رہے ہیں کہ جی یہاں سے یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اداروں کو یہ کر دوں گا، ملک ٹھیک کروں گا۔ آپ اس ملک میں ہیں، اس ملک کی عدالتوں کا سامنا کریں، اس ملک کے قانون کا سامنا کریں، پھر آپ کی بات ہر کوئی مان سکتا ہے۔ لیکن آپ کس چیز کا ڈر ہے؟ احسن صاحب، ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ جو ہیں سردیاں آ رہی ہیں آگے، یہ جیل میں سردیاں نہیں گزار سکتے، ان کو ہیٹر چاہیے ہوتے ہیں، ان کو سافٹ سا بیڈ چاہیے ہوتا ہے، ان کو اچھا گدا، اچھا کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو اوپر لے کر یہ سوتے ہیں، ان کو کافی صبح چاہیے ہوتی ہے، ان کو نہاری پائے اتوار والے دن دیسی ناشتہ لاہور کا چاہیے۔ یہ جیلیں برداشت نہیں کر سکتے۔ نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی یہ ماضی میں جیلوں میں رہے ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں ملتی نہیں تھی؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جیلوں میں ان کو یہ دیکھیں، جیل پھر جیل ہے، آپ جتنا بھی آپ کا اثر رسوخ ہو۔ اب میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جیل کے اندر موجود ہیں، جن میں پولیس والے بھی ہیں، جس میں سینئر سپریڈنٹس بھی موجود ہیں، یعنی کہ جو پولیس کو جیل کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ہی لگائے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی آپ اگر کوٹ لکھپت جیل کی مثال لیں تو وہاں پر اعجاز اصغر صاحب آج کل سپریڈنٹنٹ جیل ہیں، جو 2015 سے وہاں پر ہیں، یعنی نواز شریف حکومت سے وہ وہاں پر تعینات، اور آج بھی وہ سپریڈنٹنٹ جیل ہیں۔ تو وہ شہباز شریف، حمزہ شہباز، نواز شریف کے ہی لگائے گئے لوگ ہیں، تو ان کی قدر وہ ضرور وہاں پر کرتے ہوں گے، لیکن وہ ریلیکسیشن آپ کو نہیں مل سکتی جو ان کو اپنے محل جاتی عمرہ میں چاہیے، تو اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ان کے بیٹے جو ہیں، وہ جن 2 بچوں نے اربوں روپیہ کما لیا، وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ آپ اندازہ لگائیں اس ملک کا، ایک بندے کا جو والد صاحب ہیں وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں، ان کے بچے ملک سے باہر ہیں، وہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے صرف ملک کو لوٹنے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے، لیکن ان کے بچے کتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر لندن میں عیاشی کی اپنی زندگی گزارے۔ وہ کہتے تو ہے مریم نواز ہیں تو صحیح، وہ لیڈ کر رہی ہیں پارٹی کو، مریم نواز پوری لیڈ سیاست نہیں کر کو جو ہے نا رہی، وہ مریم نواز تباہ کر رہی ہیں پارٹی کو۔ یہ نواز شریف صاحب، میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں ایسا کہ نواز شریف صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، 3 دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے، اور حکومت کرنا بھی ایک خاصا مشکل کام ہے، اور اتنے چیلنجز کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ کی اتنی بات مان رہے۔ اور آپ دیکھیں نا نون لیگ کا حال کیا ہو گیا ہے، وہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہی حال ہوتا جا رہا ہے ان کا، اور وہ حال یہ تو پورے ملک کا انا للہ و انا الیہ راجعون کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا تو کرنا نہیں چاہ رہے، جس طریقے سے یہ اداروں کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے عام عوام کو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا رہے ہیں، جس طریقے سے عام عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ آپ کو اتنے وعدے کرنے کے بعد خان صاحب نے کچھ نہیں دیا، ہم نے اپنے دور میں موٹر وے بنائی، ہم نے اپنے دور میں میزائلز جو ہے نا وہ بنائے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہر دور میں یہی کرتے رہے ہیں، بس پاکستان رہ گیا ان کے ہاتھ سے بننے والا دوبارہ سے۔ یعنی کہ میں اگر اس ملک کا سربراہ ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میری فوج کا جو سربراہ ہے
میرے اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہونے چاہیے. احسن صاحب آپ یہاں پر اس دفتر میں کام کرتے ہیں, میں بھی اس دفتر میں کام کرتا ہوں, ہم دونوں کی مجبوری ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا, کیونکہ آپ بھی اس دفتر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, میں بھی اس دفتر کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں. اب دو مملکت کے سربراہان ہیں, یعنی کہ ایک ادارے کا سربراہ ہے, ایک مملکت کا سربراہ ہے. اب وہ دونوں لوگ اگر آپس میں مل کر کام نہیں کریں گے تو ملک کا بھلا نہیں ہوگا. اب نواز شریف صاحب نے اپنے ہر دور میں, یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ میں اس دفتر میں کام کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی میری احسن سے بھی نہیں بنتی, میری راؤ ویس سے بھی نہیں بنتی, میری نوید شیخ سے بھی نہیں بنتی, میری پروڈیوسر صاحب شعیب صاحب سے بھی نہیں بنتی, عفیفہ سے بھی نہیں بنتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے غلط ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے میں خامی ہے, میں کسی کے ساتھ نہیں بنا سکا. ماننے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کی نہ مشرف صاحب کے ساتھ بنی, نہ جنرل کیانی سے بنی, نہ راحیل شریف سے بنی, یعنی صرف ان کی جنرل ضیاء الحق سے بنتی ہے, جنرل جیلانی سے بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو لے کر آئے تھے, یعنی جس نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, اقتدار آپ کے گھر میں لے آئے, تو وہ بہت اچھے ہیں. جنہوں نے آپ سے حساب مانگا کہ آپ نے پیسے اتنے کہاں سے کمائے, آپ کے وہ گبلو ببلو نے اتنے پیسے کہاں سے کمائے, پیسے کٹو, ادو سے تسی کہندے ہو جی نہیں یہ تو ادارے جو ہیں وہ سیاست میں آ رہے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, عزتوں کو پامال کر رہے ہیں. پھر عزتوں کو پامال تو آپ کر رہے ہیں, آپ یہاں پر تفریق ڈال رہے ہیں. جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لاہور کی سڑکوں پر آپ لگاتے ہیں. چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ماشاءاللہ اللہ معاف کرے, کل ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, مبشر لقمان صاحب نے بھی اس میں یہ اندیا دیا تھا کہ نواز شریف صاحب بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, اور اگر یہ خطرناک کھیل نواز شریف صاحب کھیلتے رہے تو اس کا نقصان اس ملک کو ہوگا. میں یہ ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو نون لیگ کے بھی کارکنان ہیں, سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں, خدا را اس ملک کا خیال کریں. یہ ملک بڑی آسانی سے ہمیں نہیں ملا کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کسی نے دے دیا ہے. اس ملک کو لینے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, اور نواز شریف صاحب جیسے لوگ جو ہیں نا وہ کرپشن کرتے ہیں اس ملک میں, اس ملک کو لوٹتے ہیں, اور آپ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں اور پھر ان کی بات مان لیتے ہیں. انہوں نے جو جتنی کل باتیں کی ہیں نا عام عوام کے لیے, تو عام عوام بہت ایکٹیو ہوگی, خاص طور پہ پنجابی بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا چمکتی آنکھیں نظر آ رہی ہیں نواز شریف صاحب. لیکن آج آپ کی ویسٹ کوٹ بہت اچھی لگ رہی ہے. تھینک یو سر. آپ کی ویسٹ کوٹ اچھی لگ رہی ہے آج. آپ مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل سوفسٹیکیٹڈ بن کر جو ہے نا وہ گفتگو, پہلے میں سوفسٹیکیٹڈ نہیں, پہلے بھی بہت سوفسٹیکیٹڈ تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نواز شریف کا جو خطاب ہے نا اس کا تجزیہ پورا کیا ہے. آج لگ رہا ہے مجھے آپ کا, مجھے وہ باتیں سن کے نا بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار یہ تو نواز شریف صاحب مطلب کہ اب جب آئیں گے تو جو بچے کچھ تھوڑے سے کپڑے رہ گئے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. نواز شریف صاحب کا وتیرہ ہے یہ. وہ کیا کرتے ہیں, ان کو چونکہ ظاہر حکمرانی کی ہے نا, ان کو عوام کی سائیکی کا پتہ, ان کو پتہ جب بھی میں جاؤں گا نا اس حکومت چھوڑ کر تو میں اداروں کو متنازع بناؤں گا. نواز شریف صاحب نے ہر دور میں اداروں کو متنازع بنایا. یہی زرداری صاحب تھے جن کے متعلق شہباز شریف صاحب کہتے تھے ادھر ریگل چوک میں لٹکا دیں گے, گھسیٹوں گا, انہی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. تو یہ نشہ کیسا نشہ ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا ان سے دور ہوتا ہے تو یہ ساری جو ہے اپنا ہماری جتنی. احسن صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے جی, یہ جو آپ نے نشے کی بات کی اسی پر آپ سے سوال ہے. یہ جو کہتے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جی ہمارے اندر بڑا خدمت کا جذبہ ہے, ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے, ہمارے اندر بڑا خدمت کا جذبہ ہے, وہ یار یہ جذبہ خالی انہی لوگ دو لوگوں میں ہے, زرداری میں ہے, نواز شریف میں ہے, مولانا فضل الرحمان میں ہے, اچکزئی میں ہے. یہ جذبہ خدمت کا ہمارے اندر نہیں ہے, یہ جذبہ نہیں ہے, یہ پیسے کی ہوس ہے جو ان کو صرف اقتدار میں آنے سے ملتی ہے. جہاں بھی یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ہمیں خدمت کا بہت جذبہ ہے, ہم اس ملک کو ٹھیک کر, صرف آپ ہی کو جذبہ ہے بھائی, یہ 22 کروڑ لوگوں کو بھی جذبہ ہے, ان کو بھی اقتدار میں اٹھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ میرے جیسا عام بندہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا الیکشن نہیں لڑ سکتا, ایک ٹکٹ نہیں لے سکتا, تو مجھے آپ ڈیوو کی ٹکٹ لے سکتے ہیں. ڈیوو کی ٹکٹ میں کہہ رہا ہوں ڈیوو کی نہیں, مجھے اب جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا گریوی یار کی جو ہے نا وہاں پر جگہ لینے کے لیے پہلی پرچی لینی پڑتی ہے. قبرستان بولتے ہیں, قبرستان کی جو ہے نا قبرستان کی جو ہے نا پرچی لینی ہے, اب کسی اور جگہ. اللہ خیر کرے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ نواز شریف صاحب اس ملک میں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں, اور اس ادارے کو یاد رکھیے گا احسن میاں, یہ اس ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں جس ادارے کی وجہ سے میں آپ ہم سب لوگ خود کو محفوظ ایسا ہی ہے. یہ جو ادارہ کھڑا ہے, جو ادارہ اس ملک میں موجود ہے, تو بھارت جیسے, اسرائیل جیسے اور وہ تمام پاکستان کے دشمن ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرف
ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتے صرف اس ادارے کی وجہ سے. اور نواز شریف صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, ان کے انڈیا میں جتنے بزنسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نریندر مودی پاکستان جب آتا ہے سیدھا ریونڈ جاتا ہے, یہ ان کے کوئی خالہ کے بچے نہیں ہیں, یہ تو ہر ان کی بچے محبتیں ہیں, ان کو کی سمجھ کاروبار لگ رہی ہے. کہ جس طریقے سے الطاف حسین صاحب معذرت کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اپنی جب آخری اختتام پہ ان کی پولیٹکس پہنچی تھی, ایم کیو ایم پہنچی تھی, جس نہج پہ آج وہ ہے, سیم اسی طریقے سے نواز شریف صاحب اب اسی. اور آپ نے الطاف حسین کا انجام دیکھا, ان کی پارٹی بکھر گئی, ان کی سیاست ختم ہو گئی, اور یہی انجام نواز شریف صاحب کا ہوگا اگر انہوں نے اپنا وتیرہ نہ بدلا, انہوں نے ملک کا نہ سوچا. یہ جو آج باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ایف تھنڈر بھی میں نے بنایا اور ٹام کروز بھی میں نے بنایا اور یہ بنایا وہ کرا, شکر ہے انہوں نے پاکستان کا نہیں کہہ دیا, وہ قائد اعظم صاحب بنا گئے تھے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ عرصہ رہ گیا, پہلے کچا تھا, میں نے سریہ ہی نہیں کیا, میں نے سریے لگا اتفاق فاؤنڈری کا سریہ لگا. ہاں میں نے اس سے جو ہے نا پاکستان پہلے کچا تھا پکا کیا. بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کیا آپ کو مستقبل میں پاکستان آتے نظر آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب اس دن پاکستان آئیں گے جس دن ان کو یہ پتا ہوگا, یہ کرپٹ لوگ ہیں احسن صاحب, انہوں نے پاکستان اس دن آنا ہے جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے کیسز ختم ہو گئے ہیں, ہماری مرضی کے لوگ پھر ہمارے پر مسلط کر دیے جائیں گے, تو پھر یہ پاکستان آئیں گے اور آ کر کہیں گے دیکھو میرے کیسز ختم ہو گئے, مجھے بے گناہ جو ہے وہ لنڈن رکھا گیا. آپ اتنے ہی سچے ہیں تو ابھی آپ پاکستان آئیں, آ کر یہاں پر عدالتوں کا سامنا کریں. مجھے تو یہ لگ تب رہا آئیں گے ہے کہ یہ اگر پاکستان عزت سے نہ ہے نا تو کسی نہ کسی طریقے سے بقایا سب تو چھوڑ گئے, ساگدار کو بھی چھوڑیں, ان کے سمجھیوں کو بھی چھوڑیں, ان کے بچوں کو بھی چھوڑیں. مجھے جو معاملات نظر آ رہے ہیں نا, جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنی وہ سیدھی کی ہوئی ہے ساری بندوقیں اور اداروں کو جو پامال کر رہے ہیں, تو یہ جن اداروں کے اوپر کر رہے ہیں نا, یہ ادارے ان کو دیکھنا وہاں سے گھسیٹتا ہوا نہ لائیں جیسے یہ زرداری کو کہتے تھے. تو دیکھیں یہ مشکل کام ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہونے والا ہے. بالکل ایسا ہوگا, بالکل ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو آنے والی جو یہ ہماری پارٹیاں ہوں گی ان کو یہ سبق حاصل ہو جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ, اور یہ غداری کا کیا مقدمات جو ہے وہ درج ہوا اور اس کا کوئی مل ہی نہیں رہا جس نے کروایا. یہ جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے نا, یہ اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. حکومت کو غلطی ہو گئی ہے یا غلطی کروائی گئی ہے یا غلطی پلانڈ کی گئی؟ غلطی کروائی بھی گئی ہے تو میں اس کو ایسے ہی لوں گا کہ غلطی حکومت نے کی ہے. جب آپ کسی ایسی تحریک کے دوران ایسے بلنڈر مارتے ہیں نا تو وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. وہ نون لیگ کا نام جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹتا جا رہا ہے, ان کی پارٹی کے اندر دراڑیں ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف کی نہیں بنتی, شاہد خاقان عباسی اپنی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا کہ ان پر غداری کا مقدمہ درج کر دیا. وہ غداری کے مقدمے کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام ہے, اس کے اندر 3 لیفٹیننٹ جنرلز کا نام ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا ہے, ان لوگوں کے نام, اور کئی وفاقی وزراء ہیں جو بڑے لائل ہیں. دیکھیں آپ کے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں ان وفاقی وزراء کے ساتھ, لیفٹیننٹ جنرلز کے ساتھ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ, لیکن آپ ان کو غدار ڈکلیئر نہیں کر سکتے. پنجاب پولیس نے, پنجاب حکومت نے اور حکومت پاکستان نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. اور میرا خیال ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ بلنڈر ان کو گلے پڑے گا. اگر عمران خان صاحب کو یہ جو کام ہے نا, یہ جو ان کے مشیر مشورے دیتے ہیں کہ احسن کو بھی غدار کہہ دو اور کسی صحافی کو بھی کہہ دو اور کسی سیاستدان کو کہہ دو, کسی کو نہیں چھوڑتے, یہ غدار کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا یہ بانٹنا بند کرنا ہوگا. ادروائز کل کو جو ہے نا وہ ہر بندہ ایک دوسرے کو غدار کہے گا. اور غدار کہنے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے اپنی سرزمین سے غداری کی, اور غداری کی سزا کیا ہے, اور غدار کون ہے بھائی؟ غدار ہم لوگوں میں, اگر ہم لوگوں کے اندر غدار ہیں تو یہ دشمن ملک ہیں, ہمیں تو پھر کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اندر غدار ہمارے اندر ہماری صفوں میں غدار ہے تو پھر ہمیں کسی کی دشمن کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. زین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی, تھینک یو. اور میں اپنے ویور سے جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گا کہ یار اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے, اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کب تک ہمارے ووٹ اور ہماری ملک کے ساتھ کھیلتے رہیں گے, اور ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا, ہمارے پیج کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. الٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.